بند کمرے میں لاش۔ ان کے فون کی گھنٹی بجی۔ انسپکٹر جمشید نے فوراً ریسیور اٹھا لیا۔ دوسری طرف سے کوئی گھبرائی ہوئی آواز میں کہہ رہا تھا، یہ انسپکٹر جمشید صاحب کا نمبر ہے نا جناب؟ جی ہاں فرمائیے، خیر تو ہے؟ آپ بہت گھبرائے ہوئے ہیں۔ میرے پڑوسی ہیں شیخ اسرار، ہم دونوں ایک ہی دفتر میں کام کرتے ہیں۔ میں روزانہ انہیں اپنی موٹر سائیکل پر دفتر لے جاتا ہوں۔ وہ اس دنیا میں اکیلے ہیں۔ مجھے ان کا دروازہ پیٹتے ہوئے 10 منٹ ہو گئے ہیں، لیکن اس نے دروازہ نہیں کھولا، جبکہ گھر کا دروازہ اندر سے بند ہے۔ ہو، آپ نے تھانے کیوں فون نہیں کیا؟ اور کیوں مجھے کیا؟ تھانے فون کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے، پہلے تو وہ مجھے ہی چھاپ لیں گے۔ انسپکٹر جمشید ہنس دیے، پھر بولے، اچھا اپنا پتہ بتائیے، میں آ جاتا ہوں۔ جی اچھا، پتہ نوٹ کر لیں، بھاٹی کالونی، مکان نمبر 133، میں دروازے پر ہی موجود ہوں۔ اچھی بات ہے، میں 15 منٹ تک پہنچ جاؤں گا۔ فون بند کرتے ہی وہ باہر نکل آئے۔ اس وقت محمود، فاروق اور فرزانہ گھر میں نہیں تھے، وہ ایک دوست کے گھر گئے ہوئے تھے۔ ان کی کار بھاٹی کالونی کی طرف اڑی جا رہی تھی۔ جلد ہی وہ مکان نمبر 133 کے سامنے پہنچ گئے۔ ایک شخص ان کی طرف لپکا، اتنے میں وہ کار سے اتر چکے تھے۔ تو آپ ہیں جنہوں نے فون کیا تھا؟ جی ہاں، یہ میرا مکان ہے اور یہ ہے شیخ اسرار کا۔ آپ کا نام؟ عرفان سعید۔ اب انہوں نے دروازے کا جائزہ لیا۔ وہ زیادہ مضبوط نہیں تھا۔ انہوں نے پہلے تو 3 بار دستک دی، پھر پیچھے ہٹ کر کندھے کی ٹکر دروازے کو رسید کی۔ دروازہ دوسری طرف جا گرا۔ پڑوسی حیرت زدہ رہ گیا۔ آئیے میرے ساتھ۔ اب دونوں اندر داخل ہوئے۔ پڑوسی کافی خوف زدہ تھا۔ یہ دیکھ کر انہوں نے کہا، گھبرائیے نہیں۔ ان کے پیار بھرے لہجے میں نے اسے بہت حد تک پرسکون کر دیا۔ دروازے کی دوسری طرف ایک چھوٹا سا صحن نظر آیا۔ دائیں بائیں 2 کمرے تھے۔ عرفان سعید نے اشارہ کرتے ہوئے کہا، شیخ اسرار کے سونے کا کمرہ یہ ہے۔ وہ اس کمرے کے دروازے پر آئے۔ انہوں نے پہلے تو زوردار انداز میں 3 بار دستک دی، پھر اس دروازے پر بھی ٹکر دے ماری۔ اس دروازے کے قبضے اکھڑ گئے اور وہ کھل گیا، البتہ یہ دوسری طرف نہ گرا۔ دوسرے ہی لمحے پڑوسی کے منہ سے ایک ہولناک چیخ نکل گئی۔ چھت سے لٹکی ہوئی ایک رسی کا پھندا اسرار کے گلے میں تھا۔ اس کی لاش اس رسی سے لٹک رہی تھی۔ پیچھے ایک سٹول الٹا پڑا تھا۔ افسوس، آپ کے پڑوسی نے خودکشی کر لی۔ انسپکٹر جمشید نے دکھ بھرے لہجے میں کہا، نہیں نہیں، یہ ناممکن ہے۔ کیا ناممکن ہے؟ شیخ اسرار خودکشی نہیں کر سکتا۔ ناممکن؟ اس میں تو جینے کی امنگ کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ وہ تو اکثر کہا کرتا تھا، ابھی میری عمر ہی کیا ہے، ابھی تو میں بہت جیؤں گا۔ کل صبح بھی تو ہم ساتھ ہی دفتر گئے تھے اور یہ میرے ساتھ ہی دفتر سے گھر آیا تھا۔ جو شخص خودکشی کرنے پر تلا ہوا ہو، کیا وہ اس حد تک پرسکون نظر آ سکتا ہے؟ آپ کی باتوں میں وزن ہے، لیکن آپ خود کمرے کا منظر بھی تو دیکھیے۔ یہ بالکل صاف خودکشی کا کیس ہے۔ کمرے کا دروازہ اندر سے بند ملا ہے، میں نے خود آپ کے سامنے توڑا ہے۔ اس کمرے میں سامنے ایک کھڑکی ہے، اس میں سلاخیں لگی ہوئی ہیں، مطلب یہ کہ کوئی اس طرف سے بھی اندر نہیں آ سکتا۔ آپ کچھ بھی کہہ لیں، شیخ اسرار خودکشی نہیں کر سکتا، اس میں ضرور کوئی چکر ہے۔ کیا شیخ اسرار آپ کو خوف زدہ نظر آئے تھے؟ ہاں، لیکن اس بارے میں اس نے مجھ سے کچھ کہا نہیں۔ میں نے کوئی خاص توجہ بھی نہیں دی، لیکن اب میں یہ بات یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ خوف زدہ تھا۔ اچھا خیر، میں جائزہ لے لیتا ہوں۔ یہ اچھی بات ہے کہ ہم دونوں ابھی اس کمرے میں داخل نہیں ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے کمرے کا بغور جائزہ شروع کیا۔ کمرے میں ایک طرف دیوار سے لگی ایک سیڑھی موجود تھی۔ یہ لوہے کے پائپ سے بنائی گئی سیڑھی تھی اور چھت تک جا رہی تھی۔ دیکھیے، اس سیڑھی کے ذریعے پہلے رسی چھت میں لگے ہک سے باندھی گئی، پھر اس کے نچلے سرے پر پھندا بنایا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے سیڑھی دیوار سے لگا دی۔ اب انہوں نے یہ سٹول پھندے کے نیچے رکھا، پھندا گلے میں ڈالا اور پاؤں سے سٹول کو ٹھوکر مار دی۔ اس طرح ان کا جسم اس سے جھول گیا۔ میں پھر کہتا ہوں، خودکشی کا کیس ہے۔ جی نہیں، شیخ اسرار خودکشی تو کر ہی نہیں سکتے ہیں، ان کے خیالات میں روز سنتا رہا ہوں۔ خیر، آپ یہ بتائیے، یہ کام کیا کرتے تھے؟ ہم دونوں تارا ملز میں ملازم ہیں۔ تارا ملز؟ انسپکٹر جمشید نے الجھن کے عالم میں کہا۔ جی ہاں، تارا مل اعظم تارا کے بیٹوں کی ہے۔ یہ میں جانتا ہوں۔ کیا آپ دونوں کا براہ راست اعظم تارا کے بیٹوں سے واسطہ پڑتا ہے؟ جی نہیں، ہم چھوٹے درجے کے ملازم ہیں، وہ بہت بڑے آدمی، ہم جیسوں سے تو وہ بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ ہو، ویسے یہ کس قسم کے لوگ ہیں؟
اس کا مجھے کوئی اندازہ نہیں، کیونکہ کبھی واسطہ جو نہیں پڑا۔ ویسے انداز اور اعتبار سے وہ کافی مغرور اور سخت سے لوگ لگتے ہیں، ملازم انہیں پسند نہیں کرتے اور ان سے ڈرے ڈرے رہتے ہیں۔ او خیر، پہلے ہم اس کمرے کا تفصیلی جائزہ لے لیں۔ ارے ہاں، اکرام کو تو فون کیا ہی نہیں، آخر اس کمرے میں ہمیں اپنی کارروائی تو کرنا ہوگی۔ یہ کہہ کر انہوں نے اکرام کو ہدایت دی، پھر کمرے کا بغور جائزہ لینے لگے۔ کمرے میں سیڑھی اور اسٹول کے علاوہ بیڈ بھی تھا جس پر شیخ اسرار سوتا تھا۔ انہوں نے دیکھا بستر کی چادر بہت بے ترتیب تھی، ایک طرف سے فرش پر ڈھلک آئی تھی، تکیہ بھی بستر کے درمیان میں پڑا تھا اور بالکل ٹیڑھا تھا۔ پہلی بار انسپکٹر جمشید کو محسوس ہوا کہ شاید یہ کیس خودکشی کا نہیں ہے۔ اس خیال کے ساتھ ہی انہوں نے سوچا تب پھر قاتل اندر کیسے داخل ہوا اور واردات کر کے باہر کیسے نکلا؟ کمرے کا دروازہ تو انہیں اندر سے بند ملا تھا۔ اس سوال نے انہیں پریشان کر دیا۔ فی الحال وہ کمرے میں داخل نہیں ہونا چاہتے تھے۔ آخر اکرام اور اس کے ماتحت وہاں پہنچ گئے۔ لٹکتی لاش کو دیکھ کر وہ دھک سے رہ گئے، پھر انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا۔ ہر رخ سے ہر چیز کی تصاویر لی گئی، فرش پر سے بھی نشانات لیے گئے اور پھر اس رسی کو کاٹا گیا۔ اس طرح لاش کو فرش پر لٹا دیا گیا۔ اس وقت انسپکٹر جمشید اندر داخل ہوئے۔ سب سے پہلے یہ چیک کرو اکرام کے فرش پر اسرار شیخ کے علاوہ کتنے آدمیوں کے نشانات ہیں، انہوں نے کہا۔ جی اچھا۔ اکرام کو ہدایت دینے کے بعد وہ اس کھڑکی کی طرف آئے، کھڑکی کو غور سے دیکھا، پھر اس کی سلاخوں کو چیک کیا۔ سلاخیں پوری طرح مضبوط تھیں اور ان میں درمیانی فاصلہ صرف چند انچ کا تھا۔ مطلب یہ کہ اگر یہ واردات قتل کی تھی تو قاتل کے اندر داخل ہونے اور دروازہ کھولے بغیر باہر نکلنے کا قطعاً کوئی راستہ نہیں تھا۔ چنانچہ ایک بار پھر انہوں نے عرفان سعید سے کہا، نہیں بھائی، یہ کیس 100% خودکشی کا ہے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ اس پر ہپناٹزم کیا گیا ہو اور یہ شخص ہپناٹزم کے زیر اثر ہو، اس پر ہپناٹزم کرنے والے نے انہیں ہدایت دی ہو کہ وہ خودکشی کر لیں۔ بس ایک یہ امکان بنتا ہے۔ اوہ، ارے یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ اچانک ان کے منہ سے نکلا اور پھر ان کی آنکھیں مارے حیرت اور خوف کے پھیل گئی۔